السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم بستی میں اپنی بستی میں مل کر کے مشورے سے ایک ایسا غلہ قائم کرنا چاہتے ہیں بیت المال کی شکل میں، جس میں سے یعنی اس غلے میں ہم سب بستی والے مل کر کے کچھ امداد کیا کریں، اور اس میں سے جو ہے ہم کسی ضرورت مند کی ہم مدد کر سکیں۔ جیسے مثلاً ہماری بستی میں سے کوئی شخص اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، ہم اس بیت المال سے پیسے نکال کر اس کی کچھ مدد کر دیں، تو ایسی صورت میں بعض حضرات اس غلے میں صدقہ بھی ڈالیں گے اور بعض زکوٰۃ بھی ڈالیں گے، یعنی ہر طرح سے جو ہے اس غلے میں امداد ڈالی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں وہ سب پیسے، چاہے صدقے کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، چاہے امداد کے ہوں، وہ کسی بھی ہم ضرورت مند پر، جیسے کہ ہماری بستی میں کوئی مثال کے طور پہ کوئی علاج کے لیے اسپتال میں ہی ایڈمٹ ہے، حالانکہ اس کے گھر والے بھی اس پر خرچ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تمام طرح کی امداد صدقے سے، زکوٰۃ سے، وہ ہم ان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اصلاح فرما دیں، نوازش ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑا اچھا قدم ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، مگر اس کا یہ خیال رکھیں کہ صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ ایک جگہ جمع نہ ہو۔ صدقہ واجبہ جیسے صدقہ فطر اور صدقہ نافلہ جیسے عام طور پر کوئی بھی کچھ بھی کسی کو عنایت کر دیتا ہے، یا یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، یہ سب صدقہ نافلہ ہی ہے۔ صدقہ واجبہ جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ، تو چونکہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے، تو ابھی صورت میں اگر صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ اور زکوٰۃ سب ایک جگہ مکس ہو جائیں گی تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ ادا نہیں ہو پائیں گی، اس لیے کہ جو شرط ہے مالک بنانا، اور یہاں مالک بنانا نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صدقہ واجبہ اور نافلہ کا پیسہ جو ہو یا غلہ جو بھی ہو وہ الگ الگ کرے، اور جو صدقہ نافلہ ہو وہ کسی بھی ضرورت مند کو دے دے، جو حاجت مند ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اس کے ذریعے سے، اور جو صدقہ واجبہ جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ ہو تو جو یہ کمیٹی اس کی ہوگی اس کو بتا دے، اور وہ کمیٹی والے اس پیسے کو کسی فقیر کو مالک بنا دے۔ پھر وہ فقیر اگر اپنی طرف سے اس بیت المال کی شکل میں جو غلہ ہے اس میں ڈالنا چاہ رہا ہے تو پھر اس اعتبار سے کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں، یا کوئی شرعی فقیر ہے تو اسی کو دے دے، چاہے وہ اپنے جس کام میں لائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی اور دوسروں کا کام بھی چل جائے گا۔ لیکن اگر کسی شرعی فقیر کو مالک نہ بنایا اور ایسے ہی دوسروں کے خرچ کے لیے، یا کوئی بیمار ہے اس کی بیماری میں پیسہ لگاتے رہے، تو پھر اس انسان کی جس نے زکوٰۃ کا پیسہ ڈالا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو پائے گی۔ اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہے اس میں، تو ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہوئے پھر یہ رویہ اختیار کرنا کہ بغیر فقیر کو مالک بنائے اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ علیہ الصواب۔